حضرات مکرم، ہمارا بھی عجیب حال ہے. میں اب اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں. رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں. مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں، مولا جو سرکش ہے، باغی ہیں، نافرمان ہیں، ان کو تو بڑا نوازا ہے تو انہیں، بڑا مال ہے ان کے پاس، بڑی دولت ہے، کیا کر و فر ہے، تم تراق ہے، آن بان ہے، شان و شوکت ہے، کس طرح عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں. اور مولا ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، مولا صراط مستقیم پر چلنے والے، ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. مولا یہی انصاف ہے؟ منکر تو عیش کریں اور چاہنے والے ترستے سسکتے رہیں. حضرات مکرم، آپ جانتے ہیں نا کہ ہمیں رب کائنات نے جو کچھ عطا فرمایا ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہے اس کی بارگاہ میں. معلوم ہے نا، مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے عہدے کو، منصب کو، طاقت و اقتدار کو، اختیار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا. ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اگر اولاد ملی اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش ہم نے کس طرح کی تھی، رزق حلال پہ پالا تھا، ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا ان کو. ہر چیز کا حساب دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، پھر 2 ہفتے کے بعد پھر بلاؤں. ہاں بھئی تمہیں 100 روپے دیے تھے، کہاں خرچ کیے؟ ہاں بھئی تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 100 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا. یارو کیا پتا اسی محفل میں چند لوگ ایسے ہوں جو اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، پریشان ہوں، لیکن رب کائنات گویا ہی فرماتا ہو کہ یہ میرا بندہ پریشان تو ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ چند روزہ زندگی پریشانی میں گزار لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا تو اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا، اس کی آخرت بگڑ جائے گی. کیا پتا یارو اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے. تو ہمارے لیے رحمت کیا ہے؟ ہم اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں، ورنہ ہم تو اس کی بارگاہ میں مجسم رحمت کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں. مولا تجھے ان کا واسطہ ہے، مولا ہمیں یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جب رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، رحمت تو مانگنی ہے نا ہم سب کو، کون ہے جو رحمت سے بے نیاز ہوگا؟ تو لفظ تو رحمت کا بولتے ہیں، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ رحمت کیا ہے؟ رحمت کوئی ایسی چیز ہے 4-6 پیکٹ ڈپارٹمنٹل سٹور سے رحمت کے خرید لائیں؟ یہ آج کل کورونا کی وجہ سے چکر چل رہا ہے، کیا پتا وہ پھر لاک ڈاؤن شروع ہو رہے ہیں تو جناب وہ رحمت کی شارٹیج ہو جائے، 10-20 کلو ذرا ایکسٹرا رحمت رکھ لیں گھر میں. یارو زبان سے رحمت کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ والوں کا اللہ سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ خوب بخوبی جانتے ہیں. میں تو اپنے جیسے ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں کہ ہم جب اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، مولا اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، تو اس رحمت بول کے ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ورنہ اللہ والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ بنو امیہ کے ابتدائی حکمرانوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد المالک بن مروان. خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اس کی نظر پڑی ایک نوجوان پر. حالت خستہ ہے، لباس بوسیدہ ہے، غربت کے آثار ہیں، لیکن پیشانی روشن ہے، چہرے پر وقار ہے، چال میں دبدبہ ہے، دیکھ کے لگتا ہے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد ہے. تو عبد المالک وہ اپنے خدام سے کہتا ہے ذرا پتہ کر کے آؤ یہ نوجوان ہے کون. وہ پتہ کر کے آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے. کیا مطلب؟ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے. جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے اور فیسینیٹ ہوتا ہے، ذرا طواف کرتے کرتے ذرا قریب ہوتا ہے اس نوجوان کے اور اپنا تعارف کراتا ہے، میں عبد المالک بن مروان مسلمانوں کا حکمران. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب قیصر و کسریٰ وہ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں، روم اور ایران وہ فتح کیے جا چکے ہیں، دنیا میں اس وقت واحد سپر پاور مسلمان ہیں. اب واحد سپر پاور کا حکمران اپنا تعارف کرا رہا ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یارو.
میں عبد المالک بن مروان مسلمانوں کا حکمران، مجھے پتہ چلا کہ آپ عمر فاروق کے پوتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ سے کہوں آپ کی کوئی خواہش ہو میں پوری کر سکوں، میرے لیے تسکین کی بات ہوگی، عزت کی بات ہوگی۔ وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، نظر بھر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے اس وقت ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب ظاہر ہے اس بات کا کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عبد المالک نے جلدی جلدی طواف مکمل کیا، خانہ کعبہ سے باہر نکلا، اپنے خدام سے کہا کہ جب یہ نوجوان باہر نکلے پھر اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب جو ملاقات ہو رہی ہے تو عبد المالک کہتا ہے کہ دیکھیے اب تو ہم اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، باہر کھڑے ہیں، تو مجھے پتہ چلا آپ عمر فاروق کے پوتے ہیں، تو پھر میرا جی چاہا میں آپ سے کہوں آپ کی کوئی طلب ہو، تڑپ ہو، خواہش ہو، کوئی امنگ ہو، کوئی خواب ہو، میں پورا کر سکوں تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی، تسکین ہوگی، مجھے بڑی خوشی ہوگی، آپ بتائیں مجھے کچھ۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ فرمائیے کہ آپ مجھے دنیا دے سکتے ہیں یا آخرت میں بھی کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو بھئی مجھے تو بادشاہت دنیا کی ملی ہے، درہم و دینار چاہیے، زیم و سیم و زر کے انبار چاہیے، زمین جائیداد چاہیے، کوئی جاگیر چاہیے، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کسی صوبے کا گورنر لگنا ہو یا کسی شہر کا کوتوال یا قاضی مقرر ہونا ہو، میں یہ خدمت تو کر سکتا ہوں، آخرت میں کوئی حصہ ڈالنا تو میرے بس میں نہیں۔ اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ ہم سب کی توقعات سے، خیال و خواب سے ہٹ کر، نوجوان کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، دنیا تو میں نے اپنے رب سے کبھی نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگوں گا؟ معاف کیجئے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اب رب سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ وہ ہستیاں جو اتنی بے نیاز تھیں وہ تو پردہ کر گئی، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ کہاں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن رب کائنات ہماری اوقات جانتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں تو دنیا مانگنے کا بھی کہا، نہیں فرمایا کہ مجھ سے صرف آخرت مانگو، نہیں فرمایا کہ صرف ثواب مانگو، نہیں فرمایا کہ صرف جنت مانگو، فرمایا اے میرے بندو مجھ سے دنیا بھی مانگو، لیکن تمہیں کیا پتا کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے کیا بدتر ہے، تمہیں کیا خبر؟ تو پک اینڈ چوز سے مت کام لو کہ مولا یہ دے دے اور وہ دے دے، تمہیں کیا پتا؟ بھئی آپ سوچیے آپ کے پاس کوئی پرائز بانڈ ہو اور جناب منتیں مان رہے ہوں کہ مولا بس میرا ایک پرائز بانڈ یہ جیک پاٹ نکل آئے، سب سے بڑا انعام نکل آئے، سب سے بڑا انعام بھی آج کل کروڑوں میں ہوتا ہے، تو میں جناب فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا اور فلاں دیگے چڑھاؤں گا اور جناب عمرہ بھی کرنے جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اتفاق سے وہ نکل آیا پرائز بانڈ جیک پاٹ، اب جناب خوشی سے ناچ رہا ہے، مجھے تو اللہ نے چھپر پھاڑ کے رحمت عطا فرمائی۔ لیکن اگر اسی دولت کے اثر سے اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے، جرم کے، برائی کے، گناہ کے راستے پہ چل پڑتی ہے، اب جا کے پوچھئے اس سے دولت رحمت ثابت ہوئی اس کے لیے؟ اسی دولت سے اس نے کوئی بڑی سوفسٹیکیٹڈ، بڑی شاندار گاڑی خریدی، وہ گاڑی کسی حادثے کا شکار ہوئی، کوئی جان سے پیاری ہستی یا تو جان سے گزر گئی یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی، اب جا کے پوچھئے واقعی رحمت ہوئی یہ دولت؟ حضرات مکرم، ہمیں یہ بھی نہیں پتا رحمت کہتے کسے ہیں۔ ہم جب اس سے رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، میں کسی اور سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی بات ہے نا، بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، درمیان میں کسی اور کی دخل اندازی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، طاقت، اقتدار، اختیار، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر یہی چیزیں ہیں اللہ کی رحمت، واسطے دے رہے ہوتے ہیں مجسم رحمت کے، اگر یہی چیزیں رحمت ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ پھر مجسم رحمت کا دامن تو پھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ میرے آقا کریم کا انداز حیات دیکھیے نا، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، جس طرح میرے آقا کریم نے زندگی گزاری، اگر ہم میں سے کوئی اور شخص اس طرح زندگی گزارے پر مجبور ہو، وہ تو کہہ رہا ہوگا مولا میں کسی پکڑ میں آیا ہوا ہوں، ایسا ہی ہوگا نا۔ ہم نے رحمت کو سمجھا ہی نہیں، رحمت کہتے کسے ہیں یارو؟ اصل میں رحمت ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام۔ اللہ نے گویا فرمایا میرے بندو مجھ سے دنیا بھی مانگو، لیکن کس طرح مانگو؟ اس نے خود سلیقہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
وقنا عذاب النار۔ مولا میں تو نہیں جانتا میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا بھلی ہے کیا بری ہے، پر تو تو جانتا ہے نا، تو مولا مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اپنے عذاب سے بچا۔ تو جب تم اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔